الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد خير العالمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله وصدق رسوله. حاضرین و سامعین، برادران اسلام، مشائخ، علماء، رجال حقانی، مریدین، متعلقین، متوسلین، عوام اہل السنت و جماعہ، مخلصین و محبین و بہی خواہ امت مسلمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں کتاب حکمت کو سمجھنے والا، اپنی اطاعت کی توفیق خیر الرفیق پانے والا اور نبی کریم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کی اتباع، اطاعت اور وفا کا شرف رکھنے والا بنایا ہے۔ آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کے ساتھ مودت اور حسن عقیدت ہمیں نوازا ہے۔ اس وقت مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پوری امت میں شدید اضطراب ہے کہ ایک شخص جسے علم کا گمان ہے اور خطابت کے پیشے سے وابستہ ہونے کا زعم ہے اور سنیت کی ترجمانی کے گمان میں مبتلا ہے، اس نے سیدہ خاتون جنت بضعۂ مصطفیٰ فلذۃ کبد المصطفیٰ ام الحسنین طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں باغ فدق کی ایک قدیمی کتب شروع، کتب تاریخ، کتب روایات اور متون روایات میں بیان کردہ ایک واقعہ کو اپنے مفہومات کا جامہ پہنا کر 14 صدیوں میں جو معنی اور نتیجہ کسی نے اخذ نہیں کیا، نہ محدثین نے، نہ مورخین نے، نہ متکلمین نے، اور طبقات اہل سنت میں، احناف میں، موالک میں، شوافع میں، حنابل میں، کسی نے یہ نظریہ اختیار نہیں کیا جو اشرف آصف جلالی نے اخذ کیا۔ ایسی خطا میں مبتلا ہوا جس خطا نے
اس کی معاقبت کے لیے اہتمام لزوم کیا ہے کہ اس کی معاقبت کی جائے، اسے تنبیہ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ تو گزشتہ ایک ہفتے سے زائد دورانیے پر مشتمل علماء، مفتیان اہل سنت، مشائخ سلاسل مختلفہ، مناظرین، مصلحین اور صائب الرائے رجال نے رابطہ کر کے اس کو صراط مستقیم پہ لانے کی کوشش کی کہ گمگشتگان راہ مستقیم ادارے تو صراط مستقیم کے چلاتے ہیں مگر ارادے صراط مستقیم کے نہیں رکھتے۔ نام تو ان کے بڑے بڑے لمبے ہیں مگر کام بڑے گندے ہیں۔ یہ ہمارا مزاج نہیں ہے کہ ایسی زبان استعمال کریں۔ ہم نے کبھی اپنے دشمن کو بھی اس لہجے میں مخاطب نہیں کیا، لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے لیے کوئی لحاظ کریں گے جب تم سیدہ خاتون جنت کا لحاظ نہ کرو، ان کا ادب نہ رکھو، ان کا اجلال نہ کرو، ان کا احترام نہ کرو؟ عقل سے عاری اور ایمان سے بیزار انسان، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جس عظیمہ کائنات اور مخدومہ کونین کے لیے تم نے خطا کی نسبت کی ہے، ان کی عفت معابی کا یہ عالم ہے کہ فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، فرشتے بھی ان کے پردے کا خیال کرتے ہیں، ان کی حیا کرتے ہیں، ان کا پاس رکھتے ہیں، اور تم سنیت کے دعوے دار، ادب کے دعوے دار، عشق کے مدعی، سیدہ خاتون جنت کے بارے میں اتنی بڑی جسارت، عوام اہل سنت کو چکمہ دیتے ہو۔ قرآن کریم نے تو تعلیم فرمائی ہے کہ اقربائے نبوی اور خانوادہ نبوت اہل ایمان کی مودت کا مورد ہیں، اہل ایمان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ ان سے مودت رکھیں۔ بتاؤ، سیدہ خاتون جنت کے لیے خطا کی نسبت کرنا یہ مودت ہے؟ یہ عقیدت ہے؟ اور خطا کا منسوب ان کی طرف کیا جانا، یہ امام بخاری نے یہ کام نہیں کیا، امام مسلم نے یہ کام نہیں کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کام نہیں کیا، امام مالک نے یہ کام نہیں کیا، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل نے یہ کام نہیں کیا، سیدنا غوث اعظم نے یہ کام نہیں کیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ کام نہیں کیا، ابو منصور ماتوریدی نے یہ کام نہیں کیا، ابو جعفر طحاوی نے یہ کام نہیں کیا، سعد الدین تفتزانی نے یہ کام نہیں کیا، علامہ لالکائی نے یہ کام نہیں کیا، امام بہقی نے یہ کام نہیں کیا، ائمہ عقائد نے یہ کام نہیں کیا، ائمہ اصول و فروع نے یہ کام نہیں کیا، امام محمد صاحب نے، قاضی ابو یوسف نے یہ کام نہیں کیا۔ تم کس نوعیت کے حنفی ہو؟ تم کس قبیل کے انسان ہو جو اہل بیت رسول کے ساتھ دشمنی کی مزاجیت میں یزید کے ہم مشرب لگتے ہو؟ بھئی تمہاری کانفرنس ہے رسول کریم کی اہل بیت کی محبت کے عنوان سے۔ ہائے 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 ہائے، تیرے دجل پر کیا لفظ کہے جائیں۔ کانفرنس کا عنوان تو محبت اہل بیت ہے، اور اس محبت اہل بیت کے عنوان میں مداجلت اور منافقت اور اس کے اندر غلظت
اور اس کے اندر نفرت کا یہ پہلو ہے کہ سیدنا ابو طالب کو تم کافر کہتے ہو؟ کبھی اپنا شجرہ دیکھا ہے؟ جدید الاسلام، کتنی پشتیں پیچھے تم مسلمان ہو؟ جدید الاسلام اٹھ کر قدیم الاسلام کی عظمت پر باتیں کر رہا ہے. وہ قدیم الاسلام جس کا اسلام اور جس کا ایمان اللہ کے دین کی بنیادوں میں طاقت کی حیثیت رکھتا ہے. تم خطا کی نسبت اس خاتون جنت کی طرف کر رہے ہو جس سے شفقت کے لیے، جس سے محبت کے لیے، جس کے ساتھ رحمت اور رافت کا معاملہ کرنے کے لیے خاتم النبیین قیام کریں. اللہ اکبر. میرے سنی بھائی، میرے حنفی بھائی، میرے قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی بھائی، اس پر کان لگائے ہوئے ہیں، اس پہ دل لگائے ہوئے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت جب حضور کی بارگاہ میں آتی، حضور کھڑے ہو جاتے، حضور کھڑے ہو جاتے. کتب شروع کو پڑھو، امام بدر الدین عینی کو دیکھو، امام عسقلانی کو دیکھو، ابن بطال کو دیکھو، ابن ملقن کو دیکھو، سب نے تصریح کی ہے میرے آقا کے آنے پر سب کھڑے ہوئے ہیں. صحابہ کھڑے ہوئے ہیں میرے آقا کے آنے پر، انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، مرسلین کھڑے ہوئے ہیں، مقربین کھڑے ہوئے ہیں، رجال مناصب عالی کھڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا منزلت ہے زہرا بتول کی سلام اللہ علیہا کی؟ منزلت کیا ہے کہ جن کے لیے عبارت میں تیری نظریں خطا کو ڈھونڈتی ہیں. تجھے اپنی خطا نظر نہیں آئی؟ خاندان کے پہلے پڑھے لکھے ہونے کا گمان کرنے والے، بدنہاد، ننگے نسب سیدہ خاتون جنت کے لیے جو زبان بے ادبی اور اہانت کے ساتھ کھلے گی، خبردار تمہیں یہ گمان ہو کہ سید اب کربلا کی طرح دبے ہوئے ہیں، یا سیدوں کو اب ملوکیت کے ہاتھوں تم دبا سکو گے. نہیں. عرب و عجم میں، مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں مصطفیٰ کی نسل اتنی طاقتور ہے کہ وہ تمہاری گدی سے زبان کھینچ لے گی. میں عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں پیر سید عمران شاہ ولی کو. میں شائستہ جمالی کو تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے تم جیسے باطل کے گماشتوں کو کل قومی اسمبلی میں برہنہ کیا ہے اور اہل سنت کو بتایا ہے کہ سنیت میں داخل یہ بھیڑیے، یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن ہیں. یہ زمین کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے، غضب کیا سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے. پگڑیاں رکھ کر اور ملمہ کاریاں کر کے تم حضور کی امت کو، مشائخ کو، علماء کو، خطباء کو، زعماء کو، معاشرہ اسلامی کو دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ تم قرآن سمجھتے ہو. حاشا وکلا، تم قرآن سمجھنے والے نہیں، تم سیدنا صدیق اکبر کے مسلک اور منہج پر نہیں، تم حضرت فاروق اعظم کے مسلک اور منہج پر نہیں، تم خلفائے راشدین کے مشرب اور منصب اور ان کے طریقے اور ان کے مفکر اور ان کے مسلک پر نہیں ہو. اہل بیت کی دشمنی اور سیدہ خاتون جنت کی دشمنی دل میں رکھ کر یہ سمجھنا کہ میں زیادہ سنیت پر ہوں، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. میں نے تمہارے لیے اتنی سخت گفتگو بتناظر وغلظ علیہم اس لیے کی ہے کہ مجھ سے پیشتر علماء نے، تیرے اپنے اساتذہ نے، سفید ریش بزرگوں نے، اکابرین نے،
چل کر تیرے پاس آ کر تجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر تیرا غرور، ابلیسی مزاج، عزازیلی رویہ تجھے اللہ کے سامنے گردن نہادی پر تیار کرنے کی بجائے اللہ کے سامنے سرفگن ہونے کی بجائے گردن نہاد ہے، گردن فراز ہے۔ تیرا عالم یہ ہے کہ تو اہل بیت رسالت کے ساتھ آمادہ عداوت ہے اور ان کے سامنے سر اٹھاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آشکار ہے کہ حضور کی اہل بیت کی اہانت کرنے والا، ان کے حقوق میں حق تلفی کرنے والا کتنا بڑا بدبخت ہے، اس کی دنیا اور اس کی عاقبت کا عالم کیا ہے۔ ساری عوام اہل سنت، سارے اہل اسلام اس بات پر متوجہ ہو جائیں۔ میں بطور چیئرمین جمعیت علماء پاکستان یہ بات بغیر کسی خوف کے کہنا چاہتا ہوں کہ تم جیسے لوگوں نے سنیت کو برباد کیا ہے، تم جیسے لوگ رافضیوں کو پیدا کرنے والے ہیں، تم جیسے لوگ قرآن و سنت کی باطل تعویلات کرنے والے ہیں، اور تم سیدوں کے بارے میں تمسخر کر کے خوشی محسوس کرتے ہو، اور تمہاری ذریت باطلہ جب تم سیدوں کی توہین کر رہے ہوتے ہو اس وقت نعرے لگاتے ہیں، نعرہ رسالت لگاتے ہیں۔ کب؟ جب تم کسی سید کی توہین کر رہے ہوتے ہو، جب کسی سید کی پگڑی کا مزاح اڑا رہے ہوتے ہو، جب کسی سید عالم دین کو، وہ سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، صحیح النسب ہے، صحیح النسل ہے، تم اس کو رافضی ہونے کی گالی دیتے ہو صرف اس بنا پر کہ وہ اہل بیت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، وہ اہل بیت حقوق کی عظمت بیان کرتا ہے۔ تو تم دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ جو اہل بیت سے وفا رکھے، جو اہل بیت سے محبت کرے، وہ رافضی ہے؟ ہے ہاتا، ہے ہاتا، ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ تمہاری عقل کا فطور تمہیں کہاں لے گیا؟ رسول اللہ کی محبوب شہزادی کو تم خطا کی نسبت دو اور پھر آنکھیں لگا کر بیٹھو کہ لوگ تمہاری اس یاوہ گوئی کو، اس بدگوئی کو، اس ننگ کو، اس گالی کو قبول کر لیں اور علمی تعویل سمجھیں اور قول حسن سمجھیں۔ وہ تو ایسا بدتر قول ہے جو اغلظ من البول ہے۔ اہل بیت رسالت کے ساتھ محبت اور عقیدت یہ ایمان کی جان ہے۔ پیشتر ازیں تم نے سیدنا ابو طالب کو کافر کہا، اور عنوان اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت کا رکھ کر کے تم نے سیدنا علی المرتضیٰ کے ابا کریم کو، حسنین کریمین کے دادا کو تم نے کافر کہا، جس کے لیے حضور نے فرمایا لعل تنفع شفاعتی، اور حضور لعل فرمائیں تو وہ بین الارتیاب والیقین نہیں ہے، حضور کا لعل بمعنی تیقن ہے۔ یقینی بات ہے کہ ابو طالب حضور کی حمایت میں، حضور کی نصرت میں، حضور کی محبت میں، حضور پر جان نثاری میں، جان گزاری میں زندگی بھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا رہے، جان نثار رہے، تن من دھن قربان کرتے رہے۔ ان کی ساری نسل مولوی بے مراد، جس ابو طالب کو تو نے اہل بیت کی محبت کی
عنوانیت کے تحت کافر کہا ہے، اس ابو طالب کی ساری نسل مصطفیٰ پر قربان ہوئی ہے، ساری نسل دین کی تبلیغ پر کٹی ہے، اور اسی ابو طالب کی نسل میں لاہور میں داتا صاحب ہیں، اسی ابو طالب کی نسل میں بغداد میں، جہاں تو خیرات پر جامعہ بغداد میں پڑھ کے آیا، اسی بغداد میں شہنشاہ جیلاں، شیخ الاسلام، قطب الاقطاب شیخ سید القادر جیلانی ہیں۔ ہندوستان میں اسی ابو طالب کی اولاد میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ دہلی میں اسی ابو طالب کے حفید حضرت سید نظام الدین اولیاء ہیں۔ بخارا میں اگر تیرے ملمہ کاریوں کے سلاسل کہیں تھمنے کا نام لیں تو جس سلسلے میں شاید تو بیت ہے وہ نقشبندی سلسلہ ہے۔ وہ نقشبندی سلسلہ حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین شاہ محمد ابن محمد کا سلسلہ، تجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ہیں؟ حضرت شاہ نقشبند بھی حضرت ابو طالب کے حفید ہیں، اور تم نے انہیں بھی کافر کہا۔ لگتا ہے کہ خاندان نبوت تمہیں پسند نہیں ہے، اور پھر سیدہ خاتون جنت کے لیے پہلے خطا کی نسبت کی، اور طرفہ یہ مستزاد علیہ کہ اس اپنی خطا کو پھر تم خاتون جنت کے شہزادوں کی طرف منسوب کرنے کی جرأت کرتے ہو، اور کیا کہتے ہو کہ حضرت غوث پاک کی اولاد میں ایک بے مثال مہ لازوال حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب محدث گولڑوی نے سیدہ خاتون جنت کو خطا پر لکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، تیری مکاریاں، تیری چالاکیاں اور تیری قلا بازیاں اور تیرے نام نہاد قلابے یہ کسی کو گمراہی میں مبتلا نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ تو دیکھ لے تمام علماء اہل سنت نے تیرا معاقبہ کیا ہے۔ چند ایک برساتی تیری طرح کے تیرے ساتھ ہیں، لیکن جتنے غیور ہیں، جتنے مومن ہیں، جتنے سنت سے اپنا مضبوط اٹوٹ رشتہ رکھنے والے ہیں، انہوں نے تیری ایک ایک بات کو، ایک ایک لفظ کو حرف غلط کی طرح اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے۔ اور اب تیری جسارت یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ 1400 سال سے گزشتہ اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور فاسق اعتقادی، تو سیدہ خاتون جنت کی گستاخی کرنے کے بعد کس کنویں میں تو گرا ہے تجھے پتا ہے؟ تو نے اپنی کل کی گفتگو میں یہ کہا ہے کہ انبیاء معصوم ہیں مگر وہ بھی خطا کر سکتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تیری باتیں سن سن کر میں تو پریشان ہو گیا کہ کل تک ہم جن کا معاقبہ کرتے تھے کہ نبیوں کی طرف نسبت معصیت اور نسبت خطا کرنے والے بدعقیدہ ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر میں جن لوگوں نے تعویل باطل کی ان کا ہم مواخذہ کرتے تھے کہ یہ نسبت ذم حضور کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا دھڑا، ہماری جماعت، یا رسول اللہ کہنے والے، یا علی کہنے والے، یا غوث اعظم کہنے والے، خلفائے راشدین کو ماننے والے، انہوں نے اس نظریہ باطل پر ان خیالات کا، افکار کا، عقائد کا معاقبہ کیا اور ان کو حق کا راستہ دکھایا۔ اور کل
وہی زبان جب تمہارے منہ میں ہلتی دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ دشمنوں کی بولی بولنے والا، گستاخوں کی بولی بولنے والا، بے ادبوں کی بولی بولنے والا، سیدہ کا گستاخ کتنی گہری گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے کہ اب وہ گستاخ انبیاء ہو گیا ہے اور کتابوں سے دلائل نکال کے دکھاتا ہے، کتابوں سے عبارتیں نکال کے دکھاتا ہے کہ دیکھو میں تو صرف کہہ رہا ہوں، میں تو محض اس کا ناقل ہوں، میں تو محض اس کو بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا آدم کے لیے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، سیدنا داؤد کے لیے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، رسول کریم کے لیے یہ بات لکھی ہوئی ہے، سیدنا یوسف کے لیے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اپنی عاقبت کو تباہ کرنے والے الاسلام، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ شاید تم سے توفیق توبہ سلب ہو گئی ہے۔ سادات نے تمہیں، علماء اہل سنت نے تمہیں، مشائخ نے تمہیں، قادری مشائخ نے، سہروردی مشائخ نے، نقشبندی مشائخ نے، بڑے بڑے مدارس کے محتمم معززین نے تمہیں متوجہ کیا، تمہاری عقل کو ٹھکانے لانے، تمہیں باتیں بتائیں جو حقیقت پر قائم تھیں اور دلائل شرعیہ سے تمہیں خبردار کیا، لیکن تم وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا کی تصویر بن گئے، عملی تم اس کے پیکر بن گئے کہ جب تمہیں رشد کا، حق کا، ہدایت کا راستہ دکھایا تو تم انکاری ہوئے اور علماء کی اہانت کی، اپنے اساتذہ کی اہانت کی، شیوخ الحدیث کی اہانت کی۔ میں اس انتظار میں تھا کہ اتمام حجت ہو جائے، کہ میرے مواخذے میں کہیں شدت نہ ہو جائے، لیکن آج میں اس لیے مباشراً مخاطب ہوں کہ تمام حجت ہو گئی۔ اور اب تمہیں میں بتاتا ہوں کہ تم نے سیدہ کا سب کر کے، سیدہ کی گالی کا ارتکاب کر کے، خطا کی نسبت ان کی طرف کر کے، جس کا باب الاحکام سے تعلق ہے، امور موارث سے تعلق ہے، مال فیض سے تعلق ہے، میں اس بحث پہ نہیں آتا۔ ہمارے اکابر نے، علماء حدیث نے، علماء کلام نے اس پہ صراحتاً بات کر دی ہے، اب اس کو نئے سرے سے کھولنے کی ضرورت نہیں۔ ہم سیدنا ابو بکر صدیق کے معاملے میں کسی گھٹیا جملے کے لیے ہرگز تیار نہیں، نہ سننے کے لیے نہ کہنے کے لیے۔ اور سیدہ خاتون جنت کے بدن کا ٹکڑا ہیں، وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں، وہ حضور کے قلب کی راحت کا حصہ ہیں، وہ حضور کی آنکھوں کا نور ہیں، وہ حضور کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں اور مقبول ہیں۔ تم ان کے بارے میں بات کرتے ہو، ان کی طرف خطا کی نسبت کرتے ہو، اور پھر ایک متنازع بے سر و پا، مبنی بر جہل، اہل سنت و جماعت سے اعتزال پر مبنی نعرہ تم نے ان کے لیے بھی استعمال کرنے کی جسارت کی کہ بے گناہ بے خطا سیدہ زاہرہ تم ہمیں چکمہ دیتے ہو۔ اپنے جیسا تم مشائخ اہل سنت کو، علماء اہل سنت کو سمجھتے ہو۔ ہم اس نعرے کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ وہ معصوم نہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہیں، تو بے گناہ بے خطا کا کیا معنی ہے؟ اور پھر تمہارا ہی قول ہے کہ ان سے خطا ہوئی۔ یہ کیا مداجلت ہے؟ یہ کیا دھوکے بازی ہے؟ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ ایک طرف کہتے ہو ان سے خطا ہوئی،
دوسری طرف تم محفلیں منعقد کر کے اس کا عنوان قائم کرتے ہو بے گناہ بے خطا. خوف خدا کرو، پاس پیمبر کرو، شریعت کے متن میں کوئی نظر کرو. اگر قائد امام اہل سنت نے تم پر احسان کیا تھا کہ تمہیں جامعہ بغداد میں بھجوا دیا تھا، تو اس لیے تو نہیں بھجوایا تھا کہ تم وہاں سے عزازیلی مزاج لے کے آؤ. بغداد سے تم میر جعفر اور میر صادق بن کر نکلو اور سیدوں کے لیے گھٹیا زبان استعمال کرو. سید تو فرع ہیں، سیدوں کی اصل سیدہ زہرا بتول ہیں. تم نے ان کے لیے جو جملے کہے، جو اصطلاحات وضعی ان کے لیے تم نے استعمال کرنے کی جسارت کی، ابھی تو تم نے دنیا میں اپنی ذلت دیکھی ہے. دیکھو کل حشر کے میدان میں میرے مصطفیٰ کس طرح تم سے رخ موڑتے ہیں. تم نے حضور کو ناراض کیا ہے، سیدہ زہرا بتول کو ناراض کیا ہے. اور میں توحید الہی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے آقا قبر میں تم سے ناراض ہیں، صدیق اکبر تم سے ناراض ہیں، سیدہ زہرا بتول تم سے ناراض ہیں، غوث پاک تم سے ناراض ہیں، داتا صاحب تم سے ناراض ہیں، شاہ نقشبند تم سے ناراض ہیں. تم کہیں کے نہیں ہو، تم نے اپنا دین و ایمان برباد کر دیا ہے. اور سیدہ کی طرف خطا کی نسبت یہ گالی ہے. اور جو حضور کی اہل بیت کو گالی دے، من سب اہل بیتی فانما یرتد عن اللہ والاسلام. حضرت علامہ ابن حجر حیتمی مکی نے سوائے کے محرقہ میں نقل کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو گالی دینے والا تو دنیا تمہیں رجم کر دے. بہرحال تمام سادات کی طرف سے، علماء اہل سنت کی طرف سے، جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے اور ان کی نقابت میں اور ان کی نیابت میں میں آج کی اس گفتگو کو تتمہ اور تکملہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. پورے پاکستان کے مشائخ، قادری ہوں کہ چشتی، نقشبندی ہوں کہ سہروردی، یا طریقت کے باقی خانوادوں سے تعلق رکھنے والے، وہ سب کے سب تیری معاقبت پر کمر بستہ اور ایک ہیں. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کے آستانے سے بھی اعلان ہو چکا ہے. پیران گولڑا کی طرف سے بھی اعلان ہو چکا ہے، اور باقی سادات کے آستانوں سے بھی، اور میں اپنے آستانے کی طرف سے بھی، خانقاہ محبوب آباد کی طرف سے بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ تمام اہل اسلام تم سے بیزاری کا اعلان کریں، برات کریں، چندے دینے بند کریں، اور جتنے اس گستاخ اہل بیت اور گستاخ رسول مولوی کے طرفدار ہیں ان کا مقاطع کیا جائے اور ان سے بیزاری کا بھرپور عملی مظاہرہ کیا جائے. اور انشاءاللہ تعالی تمام سادات کرام پورے پاکستان میں، برطانیہ میں، کشمیر میں، فرانس میں، امریکہ میں، جرمنی میں، اور ابھی سادات کرام سے ہم نے مصر میں اور ترکی میں اور اسی طرح متحدہ عرب امارات میں اور شام میں ہم نے سادات سے بھی رابطہ کر لیا ہے. انشاءاللہ پوری دنیا کے سادات تمہارے بارے میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کریں گے. اور میں اپنے تمام مریدین کو
یہ حکم دیتا ہوں، فوری طور پر یہ تمام مریدین کو حکم ہے کہ اس قسم کے عقائد اور نظریات والے ملاؤں سے فوراً اپنی بیزاری کا اعلان کریں، ان سے الگ ہو جائیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون، ان کو چندہ دینا، ان کو جنازے کے لیے بلانا، ان کو نکاح کے لیے بلانا، ان کو دینی رعایت اور لحاظ اور عہد و عہدہ دینا، لا ینال عہد الظالمین کے تحت فوراً معطل کریں، کیونکہ ظالم کو کوئی عہد و عہدہ شرعی نہیں پہنچتا۔ امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں تصریح کی ہے کہ جو ظالم ہے وہ نہ مفتی ہو سکتا ہے، نہ عالم ہو سکتا ہے، نہ قاضی ہو سکتا ہے، نہ راوی حدیث ہو سکتا ہے، نہ گواہ ہو سکتا ہے، اور نہ دینی کوئی رعایت اور اعزاز و اکرام اس کو پہنچتا ہے۔ اس کی اہانت واجب ہے، اس کا اذلال واجب ہے۔ لہذا ہم حنفی ہونے کے ناطے امام ابو بکر جساس رازی حنفی کی اس عبارت کے تحت تمام مریدین کو فوراً حکم دیتے ہیں، اپنے پیروکاروں کو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ تم سے برات کریں، تمہاری جماعت سے برات کریں، وہ نام نہاد، وہ دھوکہ دینے والی ادارہ صراط مستقیم کی نام نہاد ملمہ کاری پر اس وقت پوری دنیا متوجہ ہو چکی ہے، خبردار ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو باطل سلسلہ، گستاخی کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے، انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی گئی ہے، اور پیر سید عمران شاہ صاحب ولی اور شگفتہ جمالی صاحبہ اور علی محمد خان صاحب اور پیر نور الحق قادری صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور، ان سب کی ہم تحسین کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ حضرت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، انہوں نے اس ملائے دقیانوس کو مباہلے کا چیلنج دے کر حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کی نیابت کا حق ادا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں، اے سید زادے، ہزاروں سال جی، کروڑوں برس جی، تو نے وہ کام کیا ہے کہ تیری اس غیرت نے بتایا ہے کہ تیرے دل اور دماغ میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا پورا تصرف ہے۔ اور اسی طرح پیر صاحب گولڑا شریف، میں دونوں گھرانوں کو مبارک پیش کرتا ہوں، پیر غلام نظام الدین جامی صاحب کو اور پیر معین الحق صاحب کو، کہ انہوں نے حضرت قبلہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب گیلانی محدث گولڑوی کی صحیح نیابت کا فریضہ انجام دیا ہے، اور دشمنان اہل بیت کی معاقبت بر وقت کر کے گیلانی سادات گولڑا نے تاریخی کردار تازہ کیا ہے۔ میں ان دونوں گھرانوں کے شہزادوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور علی پور اور گولڑا کے شہزادوں کے اس عظیم اقدام پر اور اعلان پر انشاءاللہ سادات محبوب آباد، خانوادہ محبوب آباد، کاظمی سادات، تمام سادات کے ساتھ ہیں۔ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب جیلانی والتھمسٹو لنڈن سے، انہوں نے پیرانہ سالی کے باوجود، نقاہت صاحب فراش ہونے کے باوجود، انہوں نے عظیم معاقبت کا فریضہ انجام دیا۔ میں حضرت پیر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح ان کی جماعت کے تمام لوگ، اور جناب قبلہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب بخاری رضوی دامت برکات القدسیہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بقیہ تمام علماء اور مشائخ جنہوں نے اس ضمن بر وقت فیصلہ کیا ہے اور بہترین معاقبت میں اپنے منصبی فرائض انجام دیے ہیں، میں ان سب کے لیے شکر گزار ہوں، اور ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ آپ نے باطل ترازوں کو حق کے ہاتھ چکھائے ہیں۔ میں ایک بار پھر تمام مریدین، متعلقین، متوسلین سلسلہ عالیہ قادریہ محمودیہ کو یہ تاکید کرتا ہوں، اپنے ایمان کے پہرے کا اہتمام کریں اور کسی کے دھوکے میں نہ آئیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اور یہ جو فرقہ ادارہ صراط مستقیم کے نام سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے را کا ایجنٹ بن کے اور موساد کا ایجنٹ بن کے اور اسی طرح وہ اسرائیل کی اور باقی باطل گمراہ مسلمانوں کے تباہ کرنے کا ارادہ رکھنے والے ملکوں کی حکومتوں کی ایجنسیوں کا یہ ایجنٹ ہے، کیونکہ یہ ایسے وقت میں پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی، اعتقاد کی آگ لگانے کا ارادہ کر رہا ہے، جب پاکستان میں کووڈ-19 ہے، جب پاکستان کی عوام اس وقت ایک بڑی ابتلا میں ہے، اور ایسے میں اتحاد کی ضرورت تھی، ملک میں امن کی ضرورت تھی، اور ہماری سرحدوں پر اس وقت انتشار ہے۔ کشمیر میں کیا حالات ہیں، افغانستان کی کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح باطل قوتیں ہمیں لقمہ تر سمجھنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہیں کر رہی اور ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ ایسے میں اس ملائے بد اصل نے جو حرکت کی ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، بھرپور اسے مسترد کرتے ہیں، اور کسی دھوکے میں نہ آنے کے لیے سب کو میں تاکید کرتا ہوں، ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور اپنی صفوں میں دراڑیں نہ پڑنے دو، اور ان جیسے بد نہادوں کو اپنی صفوں میں داخل نہ ہونے دو۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر رہے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اہل سنت کا طریقہ سچا ہے، درست ہے، اور یہی روش ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملی ہے۔ ہم اہل بیت کی مودت میں کبھی کمی نہیں کریں گے، اور صحابہ سے عقیدت اور احترام میں کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہیں ہونے دیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Truth TV.